بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی نہیں، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، اللہ کا ہر کام حکمت سے کوئی بھی کام خالی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سارے حکیموں کا حکیم ہے، سارے حکیموں کا حکیم، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ بڑا طبیب ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، جو آئی برو آئی ان کے اوپر جو بال ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پتا تھا میرا بندہ جب جائے گا کبھی دھوپ میں نکلے گا، کبھی گرمی میں نکلے گا، کبھی جائے گا کھیت میں پھاوڑا چلائے گا، کبھی کسی چلائے گا، کبھی ہل جوتے گا، جب یہ جنگلوں میں جائے گا پسینہ آئے گا، پسینہ نمکین ہوتا ہے، جب پسینہ نمکین آئے گا اگر یہ بال نہیں ہوں گے وہ نمکین پسینہ آنکھوں میں آئے گا، نمکین ہوتا ہے، اور جب آنکھوں میں آئے گا تو آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، آنکھوں میں آئے گا آنکھوں کی بینائی ختم ہوگی، اور اللہ نے یہ بال دے کر تمہاری آنکھوں کی حفاظت یوں فرمائی، جب پسینہ ماتھے سے آتا ہے اگر تجربہ نہیں کیا ہو، آپ کو پتہ نہیں ہو تو پھر تجربہ کر کے دیکھ لینا، پسینہ آتا ہے یوں آتا ہے، کبھی آنکھ میں نہیں، جب بالوں سے ٹکراتا سینٹ ہو کے رخساروں سے گزر جاتا ہے، ساروں سے گزر جاتا ہے۔ میرے آقا سید کونین سرور کون و مکان کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ کی او کنیزہ او بن کے زندگی گزارو، اس لیے میرے آقا سید کونین سے محبت کرنے والوں بات یہاں چل رہی تھی، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بتائیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، اپنے بچوں کو علم سکھائیں، علم سے فائدہ کیا ہوگا؟ اپنے میک اپ کو کم کر لو، میک اپ میں پیسہ خرچ نہ کرو، اور ایک میک اپ اگر آپ کہیں گے تو میک اپ بھی دے کے چلا جاؤ، میں آپ کا کریم کے غلام ہوں، میری ماں بہنوں، آپ جو میک اپ استعمال کرتی ہیں، آپ کو یہ انڈیا کے آپ کو بیوٹی پارلر سے ملا ہے، آپ وہ میک اپ کو استعمال کرتی ہیں، آپ کو فیس واش استعمال کرتی ہیں، آپ کو کریم پاؤڈر کو استعمال کرتی ہو جو آپ کو پاکستان سے ملا ہے، آپ اس سے استعمال کرتی ہو، آپ ان کریموں کو اس میک اپ کو استعمال کرتی ہو جو امریکہ سے آیا، جو جاپان سے آیا، جو جرمنی سے آیا، میں آپ کو وہ میک اپ دے کے جاؤں جو آپ کے چہرے کو چمکائے، جو مدینے سے آیا ہے، آپ کو وہ میک اپ دے کے جاؤں جو میرے آقا کے مدینے سے آیا ہے۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب کتنا میک اپ لے کے آئے ہو جو دے کر سب کو چلے جاؤ گے؟ میرے آقا کے غلاموں، نبی کے غلاموں کو گودام میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نبی کے غلاموں کو بڑی بڑی کاریں بڑی بڑی گاڑیاں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے ٹرک لوڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، انہیں تو صرف نبی کا ایک اشارہ ملتا ہے کامیابی مل جاتی ہے، انہیں تو صرف نبی کا ایک اشارہ ملتا ہے۔ میرے نبی کے یار، نبی کے غلام اللہ کے مقدس ولی ہیں، نام جناب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں میرے آقا سید کونین کے غلاموں، مردوں اور عورتوں، جوانوں، مردوں بوڑھوں، تمام لوگ سن لو اور اس پہ عمل کر لو، میرے آقا سید کونین کے یار جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے سے میک اپ آیا ہے، او میری ماں بہنوں، اگر یاد نہ رہے تو یہ یوٹیوب پر بے شمار یہ JDM 786 اور یہ بے شمار یہ نیٹ ورک جو دیکھ رہے ہیں آپ، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، ان نیٹ ورکوں پہ سن کے عارف رضا قریشی کی پھر آپ اس تقریر کو سن لیں اور اس کے بعد میں سے یاد کر لینا، میرے آقا کے غلام جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہو مدینے سے جو میک اپ آیا ہے، یہ جو میک اپ آپ دنیا میں کرتے ہیں جو امریکہ، جاپان، جرمنی سے، ہندوستان کے بیوٹی پارلر سے آیا ہے، آپ چند قطرے استعمال کریں، وضو کرنے کے لیے جائیں، آپ کا میک اپ ختم ہو جائے، آپ ذرا سا پانی ڈالیں، آپ کا یہ جسم کا میک اپ، آپ کے چہرے کا میک اپ ختم ہو جائے، چند قطرے پانی کے پڑے میک اپ دھل جائے، مگر میں آپ کو وہ میک اپ دینا چاہتا ہوں جتنا پانی چاہو بہاؤ، وہ میک اپ ختم نہیں ہونا، وہ میک اپ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ میک اپ یار ایسا کیسا ہے؟ وہ میک اپ ایسا ہے دنیا میں رہو گے تو دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا، اور قبر میں جاؤ گے اندھیرا ہوگا اجالا ہو جائے گا۔ وہ میک اپ میرے آقا پر درود ہے، میرے آقا پہ درود ہے، وہ درود کون سی ہے سب لوگ یاد کر لینا، میں نے بتایا یاد نہ ہو سکے ابھی تو پھر یوٹیوب پہ چینل پہ جا کے یاد کر لینا۔ میرے آقا سید کونین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جناب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں جو بندہ
میرے مصطفیٰ پہ 5 وقت نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے میرے مصطفیٰ پہ یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ اے میرے پروردگار، جی لگا کے بولے تو ترجمہ کر دوں، اے میرے پروردگار، او میرے مولا، اس پیارے محبوب پہ درود بھیج جس کے صدقے میں گلشن میں پھول مہکتے ہیں، واہ واہ واہ، اس کے صدقے میں گلشن میں پھول اور خوشبوئیں بکھیرتے مولا، اس نبی پہ درود بھیج، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار۔ جب یہ درود پڑھو گے اللہ وہ چہرے میں روشنی اور چاشنی پیدا فرمائے گا، میرے آقا کے غلاموں چہرہ نور کی طرح چمکے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چہرہ نور کی طرح چمکے گا، پیسہ بھی بچے گا، بیوٹی پارلر پہ جانا بھی بچے گا، گناہ سے بھی بچو گے، اور چہرہ وہ چمکے گا جو دنیا میں بھی چمکے گا اور بعد مرنے کی قبر میں بھی چمکے گا۔ اب جی لگا کے بس بات کو مکمل کرتا ہوں، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو دونوں کو شارٹ میں بڑی جلدی تیزی کے ساتھ دونوں کو بلایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں دونوں کے سروں پہ تاج رکھا جائے گا، دونوں کہیں گے پروردگار یہ پروٹوکول کیا، کس لیے؟ ہم نے تو کوئی اتنا عمل کر کے نہیں آئے یار، کھیت جوتنے والے، تھوڑا چلانے والا، مزدوری کرنے والا، اور وہ تاج ہوگا کیسا؟ جیسے سورج چمکتا ہے دن میں، دنیا میں جو سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا میں اجالا ہی اجالا کر دیتا نہیں، کرتا نہیں، اتنا خوبصورت اس کو تاج دیا جائے گا کہ دنیا کے جو پورا جو سورج چمکتا ہے پوری دنیا میں اجالا کر دیتا ہے، یعنی چودھویں کے چاند کی طرح سمجھیے، رات میں اگر چاند نکل جائے چودھویں رات میں تو پوری دنیا میں جس جس جگہ نکلتا ہے اجالا کر دیتا ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے حضور فرماتے ہیں وہ چودھویں کا چاند بھی اس کی روشنی ماندھ بڑھ جائے گی جو حافظ قرآن کے ماں اور باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ اب یہ تو تاج رکھا جائے گا، اور حضور فرماتے ہیں 2 لباس لائے جائیں گے، 2 لباس لائے جائیں گے، اور آج دیکھیے آپ کتنا مہنگا لباس خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 1 کروڑ کا، 2 کروڑ کا، 10 کروڑ کا، ایک لمٹ تو ہوگی نا، آپ لباس خرید سکتے، اتنا زیادہ دولت ہے۔ تب میرے آقا کے غلاموں میں اس لباس کی بات کروں جو حافظ قرآن کے ماں باپ کو دیا جائے گا، آپ جی لگا کے بولیں تو بات مکمل ہو جائے۔ میرے کریم آقا سید کونین سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے ماں باپ کو تاج دیا جائے گا، وہ کہیں گے پروردگارا یہ تاج کس معاملے کا دیا گیا ہے، یہ شان کیوں ملی ہے؟ اللہ فرمائے گا او میرے بندے، او میری بندی، کمال تیرا نہیں ہے، کمال تیرے اس بیٹے کا ہے جسے تو نے قرآن کا حافظ بنایا ہے، جسے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا، اس لیے تجھے یہ تاج دیا گیا۔ حضور فرماتے 2 لباس حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے دیے جائیں گے، اور وہ لباس لا کے دیے جائیں گے جنت میں تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو، ماں اور باپ کو لباس دیے جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے وہ اتنے قیمتی ہوں گے، پوری دنیا کی تمام مال و زر کو اکٹھا کیا جائے پھر بھی ان کے لباس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، اتنے مہنگے لباس دیے جائیں گے، پوری دنیا کی دولت اکٹھی کری جائے پھر اس کی قیمت لگائی جائے تو اس کی قیمت کو نہیں پہنچ پائے۔ اب بتائیے کسی کے پاس اتنی دولت ہی نہیں، ساری دنیا کی دولت اکٹھی ہو گئی پھر بھی ان لباسوں کی قیمت کو کم پڑ گئی۔ اب سمجھیے کتنے قیمتی لباس، اب پتہ چلا جب لباس اتنے قیمتی دیے گئے تو ان حافظ قرآن کے ماں باپ کی شان کتنی ہے، اور جب ان کے صدقے میں انہیں شان اتنی ملی ہیں پھر حافظ قرآن کی کتنی شانیں ہوگی، حافظ قرآن کی کتنی شانیں ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو اپنے بچوں کو حافظ قرآن
قاری قرآن عالم دین بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضور کا مبارک شجرہ میں آپ کی محبتوں کی دہلیز تک رکھنے جا رہا ہوں. جی لما کے بول دے سبحان اللہ. بس تیزی کے ساتھ میں حضور کا شجرہ